बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आया और उसमें जो स्पेशली जो तोशाखाना का केस था कि जिसमें तोशाखाना से इमरान खान ने तोहफे लेके उसी हवाले से और उसकी जो पेमेंट हुई थी तो जो टैक्स गुशवारे जमा किए थे उसमें उस पे जो है उस पे सज़ा सुनाई गई। इसमें जेल भी है, जुर्माना भी है और उसकी नाअहली भी है। ये फ़ैसला जो है ये केस तकरीबन 1 साल तक मुख्तलिफ़ अदालतों में ये चलता रहा और इसी हवाले से तहरीक इंसाफ ने वक्तन फ़वक्तन कभी जज पे जो है यानी जुडिशरी की अदालत पे एतराज़ उठाया, कभी हाई कोर्ट में चले गए, कई सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन बिलाखिर उसी ही जज ने एडिशनल सेशन जज ने उसके ख़िलाफ़ जो है ना फ़ैसला दिया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उसको कैद भी सुनाई गई, जुर्माना भी हुआ और उसकी 5 साल के लिए नाअहली भी सुनाई गई कि वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। लीगली तो इस पर मैं इतना बहस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये लीगल एक्सपर्ट्स का काम है कि फ़ैसला कैसा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इतना बताता चलूँ अपने जो सुनने वाले और देखने वाले उनके लिए कि ये केस जो था तो शाखाने से खान साहब ने जो तोहफे लिए थे, एक तो तोहफ़ों के आपको पता है कि ये नहीं है कि ये घड़ी का मसला था या पेन का मसला था या चेन का मसला था, ये था कि ये जो पेमेंट हुई है वो उस वक्त जो 2020 या 2021 2019 उनके जो गोशवारे हैं उसमें वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा था कि कहाँ से उनके पैसे, मतलब है कि वो ज़ाहिरी बात है जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं, हर एक शहरी जो है वो हर साल टैक्स रिटर्न जो है ना फ़ाइल करते हैं और उसमें अपनी आमदन और उसका जो होता है वो हर साल हुकूमत के पास यानी BR के साथ उसको जमा करते हैं कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, इतनी मेरी आमदन है, इतना मेरा ख़र्चा है और ये मेरा मतलब ये है कि प्रॉफिट है या ज़्यादा या कम हो गया है। तो वो मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि खान साहब ने जो तोहफ़ों के हवाले से जो पैसे जमा किए थे वो वहाँ पे उनके गोशवारों में वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहे थे। दूसरी बात यह है कि वो तोशाखाने से तोहफे लेके खान साहब ने लगे सारा तक पहले उसको बेच दिए थे, बाद में उसी पैसों को जो है सरकारी ख़जाने में जमा किए थे। उसी केस के हवाले से बड़ा मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की सियासत पे इसके बहुत बड़े असरात हो गए। एक तो 9 मई का जो वाक़या हुआ क्यों उसमें जो तशद्दुद हुआ, कौमी अमलाक, मुल्की अमलाक और सिक्योरिटी जो टारगेट्स थे या मुकामात थे उन पे हमले किए गए, किलों को लूटा गया या रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी गई, जना हाउस को जो है उस पर आग लगा दी गई, जगह जगह जनरल हेडक्वार्टर पे एयरफोर्स के सेंटर्स पे हमले हुए थे। उसमें भी तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में अभी वो केस चल रहे थे। अभी ये जो है एक बहुत बड़ा फ़ैसला है क्योंकि खान साहब को पाकिस्तान के आला अदलिया ने उसको सादिक और अमीन का खिताब दिया था, तो इसी फ़ैसले तो एक वो मिथ टूट गई कि खान साहब जो है इज़ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इसके अलावा भी और केसेस भी है, अलकायदा ट्रस्ट का केस है, वो नेशनल क्राइम एजेंसी के जो $1 मिलियन जो है जो आए हैं उसका केस है, इस तरह फॉरेन फंडिंग का केस है, वो फैसले आने हैं, इस तरह और केसेस है, लेकिन ये पहला फ़ैसला और बड़ा फ़ैसला है। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ डेफिनेटली जब उसको अरेस्ट किया गया है खान साहब को तो ज़ाहिरी बात है वो आगे अभी अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वो जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी बातें कहीं ना कहीं उसको इसका जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को कहा है कि तासुब पे मबनी है और इसको हम चैलेंज करेंगे, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है और अच्छी बात यह है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। देखिए, पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है, लेकिन ये एहतजाज जो है ये क़ानून, आइन और इसकी चौकाट में होनी चाहिए, ना ये कि जगह पे जाके गाड़ियों को आग लगाना, दुकानों को आग लगाना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, सरकारी प्रॉपर्टीज़ पे हमला करना, इस तरह नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है लेकिन क़ानून और आइन के दायरे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है वो भी ठीक ठाक है। मकाफ़ात अमल ये खान साहब थे कि मुखालिफिन पे रिश्वत और अक़रबा फरवरी का और ये इल्ज़ामात लगाते थे कि इन्हें मुल्क को लूटा है, तो ज़ाहिरी बात है। और इसके अलावा फिर उनके ये कि जजेस का सामना नहीं कर सकते, मुख्तलिफ़ किस्म के ये डरते हैं वगैरह। तो मकाफ़ात अमल ये कि वो बातें जो खान साहब
اپنے مخالفین کے بارے میں کرتا تھا کہ یہ ججز پہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے یہ لکھوانا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ججز کو پریشرائز کرتے ہیں. ابھی وہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں لیڈرشپ خود کر رہے ہیں کہ جوڈیشری پہ اور ججز پہ مطلب ہے کہ سائڈ لینے کا یا تعصب ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مکافات عمل ہے اور یہ ہونا تھا، کیونکہ جن کے اپنے مخالفین کے بارے میں جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے تو ابھی پی ٹی آئی خود وہ اس سے نکل رہی ہے. باقی مسلم لیگ کی طرف سے بھی آئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے، اور کوئی بھی شہری جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے بالا تر نہیں ہے، عام شہری. اور یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کرتا تھا کہ قانون کے سامنے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتے، سب برابر ہوتے ہیں. تو انصاف کے تقاضے جو ہے وہ، لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اسی حوالے سے جگہ جگہ پہ خبریں آ رہی ہے کہ جب سے فیصلہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے مظاہرے وغیرہ کیے اور پرامن مظاہرے کیے، جو کہ اچھی بات ہے. آگے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اسی جو ہے اسی فیصلے کا ایک قانونی اسپیکٹ سے اور ایک پولیٹیکل اسپیکٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں شاید اس قسم کے فیصلے جو ہے یہ اچھے نہیں سمجھے جاتے سیاست کے حوالے سے، کیونکہ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو سیاسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پوزیشن پہ ہوتے ہیں، عوام کی نمائندگی ہوتے ہیں، پھر عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بالکل نیٹ اینڈ کلین ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ عوام آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس جو پولیٹیکل عہدے ہوتے ہیں عوامی ٹرسٹ کے ہوتے ہیں. تو یہ اسی حوالے سے، لیکن ایک بات ہے کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں. الیکشن کب ہونے ہیں یہ تو فیصلہ، کیونکہ آج مشترکہ مفادات کونسل نے جو نئی مردم شماری ہے رپورٹ سے یہ آ رہی ہے کہ اس کی منظوری بھی دے دی ہے. تو ظاہری بات ہے اگر وہ آ گیا تو پھر قانون کے مطابق الیکشن جو ہے شاید میرے خیال میں وہ اکتوبر میں مشکل ہوں گے، اکتوبر سے آگے چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی حلقہ بندیاں ہونی ہے اور اس کے لیے قانون وغیرہ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بھی کہ سب سیاسی جماعتیں اس عمل سے گزری ہیں اور یہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک پیغام بھی ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، خواہ وہ جتنا بڑا ہے، خواہ وہ جتنا طاقتور ہے، خواہ وہ کے پیچھے جتنے لوگ ہیں، لیکن جب وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے، جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کو ایک عام آدمی تصور کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا موٹو بھی ہے کہ قانون کے نظر میں، آئین کے نظر میں سب برابر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی سیاست پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں، عمران خان جیل چلے جاتے ہیں تو آلریڈی لیڈرشپ کرائسس اس کے ہیں، کیونکہ خان صاحب لگے سا رہا ہے کہ اپنے علاوہ شاید وہ کسی اور کو، ورنہ ابھی تک وہ نامینیٹ کیا ہوا ہوگا، کیونکہ صاحب جو وائس چیئرمین ہے وہ بھی اسکرین سے آلموسٹ غائب ہے، سیکرٹری جنرل وغیرہ ساری پارٹی کو ون مین شو کے طور پر وہ چلاتے تھے. اور میرے خیال میں یہ ایک میسیج بھی ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا ہے. خان صاحب کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ سارے فیصلے خود کرتے تھے، اسمبلیوں سے جانا، استعفیٰ دینا، صوبائی حکومتوں کو ڈیزالو کرنا وغیرہ وغیرہ، پھر جو ہے اداروں کے خلاف بیان بازی کرنا، پھر اداروں کے خلاف افراد کے نام لے کے ان کے خلاف بیانات دینا. یہ میرے خیال میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں، امریکہ میں جو ہوا تھا تو ٹرمپ کے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، ان کو ٹرمپ پہ بھی ابھی وہ چل رہے ہیں اور ٹرمپ کو بھی نااہل ہونے کا، لیکن وہ کرپشن پہ نہیں، جو اس نے وینڈلزم کی تھی، اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا تھا. تو یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، ان کے کارکنان کے لیے بھی کہ اپنی لیڈرشپ کو جو ہے ان کے فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کہاں کہاں پہ اس نے سیاسی غلط فیصلے کیے، کہاں کہاں اس نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے، ملک کو نقصان پہنچائے، اداروں کو نقصان پہنچائے، اور آگے پھر اسی طرح ہی لائحہ عمل یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن آگے یہ ایک انٹرنیشنلی بھی ایک پیغام ہے اور نیشنلی بھی ایک پیغام ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اسپیشلی جب پولیٹیکل آفس آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہوگا، کیونکہ دوسروں کو نصیحت تو کرتے ہیں، دوسروں کو ایڈوائس جو کرتے ہیں اس پہ سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے. اور یہی خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا. اگر دوسروں کو وہ چور، ڈاکو، لٹیرے کہتے تھے انہی باتوں پہ
کہ نواز شریف نے جس اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے بارے میں جو 4 سال یا 5 سال یا 10 سال جو اس نے بیانیہ بنایا تھا خود ایٹ لیسٹ اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کا وہ کہتے تھے کہ یہ فیملیز کی اور کچھ لوگ جو ہے نا پارٹیز کے اندر وہ نہیں ہے، تو خود اپنے پارٹی کے اندر بھی اس کو ایک ڈیموکریٹک جو ہے اسپرٹ لانا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے پاکستان کی سیاست پہ امید ہے کہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے، سیاسی لیڈرشپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی اور کارکنان کے لیے بھی کہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ سیاست کا عمل جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے، کسی ایک وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاست یا سیاسی عمل جو ہے اس کو روکنا نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ رکے گا۔ حالات، یہ ملک ہے، ریاست ہے، سیاست بھی چلے گی، امارت بھی چلے گی، عدالتیں بھی اپنا کام کرے گی، تب جا کے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، بلکہ جو لیگل کورس ہے، جو آئینی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے، اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے لیڈر کی دفاع کریں۔